بہت بار ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں۔ ایک فیصلہ لینے میں کئی دن ہم لگا دیتے ہیں، اور جبکہ دیکھا جائے کہ وہی فیصلے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیکنڈوں میں کر لیتے ہیں۔ تو فیصلہ کرنا سیکھیں۔ اگر ابھی آپ مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں، دو چیزیں ہیں، دونوں میں سے کسی چیز کو سلیکٹ کرنا ہے، کسی کا انتخاب کرنا ہے، آپ کو ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ تو ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو چیز آپ کو پسند ہے، اگر اس کی طرف آپ 60% جانا چاہ رہے ہیں اور آپ کے گھر والے یا آپ کے محلے والے، آپ کی سوسائٹی آپ کو کہہ رہی ہے کہ مت جاؤ، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ادھر جاؤں، دن کا اکثر حصہ آپ ادھر ہی جانا چاہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میں ادھر جاؤں، تو ایسی چیزوں کو آپ کر گزریے۔ بالکل مت ہچکچائیے، بالکل بھی مت ہچکچائیے۔ اس کا کیا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ فیصلے نہیں لیں گے آج تو پوری زندگی کل پچھتائیں گے۔ اور کامیاب وہی لوگ ہوئے ہیں جن کو ایک فیصلہ لینے میں پوری دنیا ان کے مخالف تھی، صرف ایک فیصلہ زندگی کا، کسی بھی طرح کا فیصلہ ہو، جہاں پہ آپ کو لگے کہ اگر میں چلا جاؤں، اگر میں یہاں سے قدم اٹھا کے آگے بڑھا لوں، اگر میں یہ چھوڑ دوں ادھر چلا جاؤں، اگر ایسے نہیں ویسے کر لوں، جہاں پہ اگر آ گیا، اگر آپ نے اس اگر کو مگر میں بدل دیا نا، تو پھر آپ کامیاب ہو گئے، سکندر ہوں گے آپ۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ پریشانی کو، اللہ تعالیٰ کامیابی کو ہمیشہ پریشانیوں میں لپیٹ کے دیتا ہے۔ میں نے یہ جملہ کسی سے سنا ہے، تب سے میرے دماغ میں یہ جملہ لگا ہوا ہے، ہمیشہ یہی سوچتا رہتا ہوں کہ کامیابی دسترخوان پہ نہیں ملتی ہے، افطاری کے وقت کھانوں میں نہیں اللہ دیتا ہے، کامیابی ہمیشہ پریشانیوں میں لپیٹ کے دیتا ہے، پریشانی والے کپڑوں میں لپیٹ کے دیتا ہے۔ آپ اگر جب اس کو دیکھیں گے تو دور بھاگیں گے، اتنی بڑی پریشانی میں کیسے اس کا سامنا کروں گا، اس مصیبت کا میں کیسے سامنا کروں گا، بھاگ جائیں گے آپ چھوڑ کے۔ اور اکثر یہی ہو رہا ہے آج کل، ہم پریشانیوں کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، جبکہ حقیقت کیا ہے، اس پریشانی کے اندر، اس لباس میں، وہ جو پریشانی اوپر سے دکھ رہی ہے، جو بدصورت ہے، اس کے اندر اللہ نے ایک ایسی بڑی کامیابی رکھی ہے کہ اگر آپ اس کو کھول دیں، اس کو ٹچ کر دیں، آپ ہمت پیدا کر لیں اس کے قریب جانے کی، تو آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو تجربہ ہوگا نا، کہ پھول ہمیشہ کانٹوں کے درمیان پروان چڑھتے ہیں۔ کیا رشتے ہیں پھولوں کے درمیان؟ ہم تو ایک معاشرے میں نہیں رہ پاتے ہیں ٹھیک سے، ایک سوسائٹی میں ٹھیک سے نہیں رہ پاتے ہیں، دو نظریے کے لوگ نہیں رہ پاتے ہیں، وہاں پھولوں کو اللہ رب العزت کانٹوں کے درمیان پرورش کرا رہا ہے، پروان چڑھا رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی مثال ہے کہ جب بھی کوئی ہمارے سامنے مصیبت آئے، پریشانی آئے، ہم یہی سوچیں کہ اس پریشانی کے اندر اگر میں اسے جھیل لوں، شاید بہت بڑی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ یہ صرف اللہ جانتا ہے، محنت ہماری طرف سے ہے، کوشش ہماری طرف سے ہے، اور کامیابی کا آنا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔